بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہی حدیث مبارکہ چل رہی ہے، حدیث جبرائیل۔ تو اس مسافر نے، اس بندے نے آ کر کے عرض کیا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول مجھے بتلائیں کہ احسان کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا اتنا یقین نہیں تو پھر کم از کم یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس اجنبی شخص نے، مسافر شخص نے پیغمبر کریم سے سوال کیا، نبی پاک نے اس کو یہ جواب دیا۔ یعنی جس طرح سے اللہ کے نبی نے اسلام کی تشریح فرمائی کیا ہے، پھر ایمان کی تشریح فرمائی کہ کیا ہے، تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے۔ تو احسان کے بارے میں پیغمبر کریم نے مختصر پیارے الفاظوں کے ساتھ بات سمجھا دی کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ وغیرہ جو بھی عبادت ہے تو آپ کا مکمل ذہن توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو، یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا کے اعتبار سے آپ کی کسی کے ساتھ محبت ہو تو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں وہی محبوب ہوگا جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے۔ آپ کا بیٹا کہیں ادھر ادھر چلا گیا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت ہے، کہیں بھی ہو کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ کی محبت، آپ کے توجہ پوری کی پوری وہاں بیٹے پر ہوگی۔ اسی طرح سے آپ کی توجہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حضرت حالے جی والے بزرگ انہوں نے ایک مثال فرمایا کہ دیہاتی عورتیں ہوتی ہیں، وہ جب باہر سے پانی لینے کے لیے جاتی ہیں تو بہت سارے برتن اپنے ساتھ لیتی ہیں۔ ایک سیدھے طرف بازو میں لیتی ہیں، ایک الٹے طرف بازو میں لیتی ہیں، اور ایک برتن اس کے سر پر ہوتا ہے۔ ابھی اسی کو کتنی توجہ ان چیزوں کی طرف ہونی چاہیے، یہ برتن گر نہ جائے، یہ برتن گر نہ جائے، سر والا برتن گر نہ جائے، اور نظر بھی وہ اچھی طرح سوچ کر کے قدم رکھتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پاؤں پھسل جائے اور میں گر جاؤں۔ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس کا دودھ پیتا بچہ گھر میں ہو، اس کو گھر میں چھوڑ کر کے اور اس کام کے لیے آئی ہے، تو یہ ساری چیزیں سامنے ہونے کے باوجود اس کا ذہن مکمل بچے کی طرف ہوگا۔ نظر اس کی الگ کام کر رہی ہے، ہاتھ الگ کام کر رہے ہیں، پاؤں الگ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا ذہنی خیالات جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کے بچے کی طرف ہوں گے کہ پتہ نہیں بچہ نیند سے اٹھا تو نہیں ہوگا، پتہ نہیں بچہ چارپائی سے گرا تو نہیں ہوگا، پتہ نہیں بچے کے پاس کوئی بلی اور کوئی کتا وغیرہ آیا تو نہیں ہوگا۔ تو ذہن پورا وہاں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مومن کی شان یہ ہے، بھلے دنیا کے کام دھندے میں لگا رہے لیکن اس کی توجہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ پیغمبر کریم نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ احسان یہ ہوتا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ۔ اگر اتنا تیرے اندر یقین پیدا نہیں ہوا تو کم از کم اتنا تو یقین کر لے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے آپ اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی چیز چوری کرنا چاہو، کسی کے جیب سے کوئی قلم نکالنی ہے، موبائل نکالنا چاہ رہے ہو، کسی کے پیسے اٹھانا چاہ رہے ہو، کوئی بد نظری کرنا چاہ رہے ہو، اگر کوئی دوسرا آپ کو دیکھے نا تو آپ چھپتے ہو، ارے یار یہ دیکھ لے گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی اگر دیکھ رہا ہے تو آپ چوری نہیں کرتے، کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ بد نظری نہیں کرتے۔ تو جب دنیا کے چیزوں سے آپ اتنا ڈرتے ہو تو اللہ کا حق یہ ہے، احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں غلط بات کیوں کروں۔ بھائی تو استاد کے سامنے کسی کو گالی نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کے یقین ہو تو پھر کون گالی دے گا۔ اگر کسی اور بندے کے سامنے چوری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اگر یقین ہو کہ دیکھ رہا ہے تو پھر کون چوری کرے گا۔
تو یہ ہے احسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوال کا یہ جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہی ہو۔ اگر اتنا نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آخری سوال پھر انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامل ایمان، کامل احسان اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔